السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سکیبیز یعنی کہ جسے عرف عام میں خشک خارش کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سکیبیز یعنی کہ خشک خارش کا مسئلہ پاکستان میں بہت کامن ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں خارش کے مریضوں میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ سکیبیز کی وجوہات، علاج، ادویات کے بارے میں پہلے تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سکیبیز کے حوالے سے میں نے آبزرو کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ سکیبیز یعنی کہ خارش کے طرح طرح کے علاج کے باوجود مختلف طرح کے لوشن، مختلف طرح کی کریمز، طرح طرح کے ٹوٹکے کرنے کے باوجود خارش سے مستقل نجات نہیں پاتے۔ ایک دفعہ خارش ٹھیک ہونے کے باوجود دوبارہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یا کچھ لوگ تو طرح طرح کے علاج کے باوجود ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ وجوہات بتاؤں گا، وہ غلطیاں بتاؤں گا جن کی وجہ سے، یا وہ غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی سکیبیز یعنی کہ خارش ٹھیک نہیں ہوتی، یا اگر ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتی ہے، ایک دفعہ آرام آ بھی جاتا ہے تو پھر دوبارہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خارش ٹھیک نہ ہونے کی وجوہات جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ خارش لگتی کیسے ہے، خارش ہوتی کیوں ہے۔ بیسیکلی سکیبیز ایک چھوٹے سے کیڑے جو کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، جسے مائٹ کہتے ہیں، اس کیڑے کے ہماری جلد میں گھس جانے سے خارش کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ کیڑا جب ہماری سکن میں حرکت کرتا ہے، کاٹتا ہے تو ایچنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ کیڑا ہماری سکن کے اندر فیسز کرتا ہے، گندگی کرتا ہے، تو سکن کے اوپر دانے بن جاتے ہیں اور زخم بن جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج سمپل علاج ہے، اس کیڑے کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی کہ جسم پر خارش کا جو جراثیم ہے، خارش کا جو کیڑا جو ہماری سکن کے اندر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے لوشن لگایا جاتا ہے۔ جب لوشن لگایا جاتا ہے تو یہ کیڑا سکن کے اندر مر جاتا ہے، جس سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ عام طور پر پرمیتھرین لوشن جو کہ سکیب فری کے نام سے آتا ہے، لوٹریکس کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ لگایا جاتا ہے، اس کو لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ جن کو اس دوائی سے الرجی ہوتی ہے ان کو سلفر یا کروٹامیٹون کا لوشن، سکیبیون وغیرہ جو ہے وہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم پانی میں کپڑے بسترے وغیرہ وہ دھوئے جاتے ہیں، کپڑے بسترے وغیرہ کو گرم پانی میں دھو کر بار بار دھوپ لگوائی جاتی ہے تاکہ ان کپڑوں میں، ان بستروں میں خارش کے جراثیم مر جائے۔ یہ تو ہو گیا اس بیماری کا علاج۔ اب بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو علاج کے باوجود، لوشن لگانے کے باوجود آرام نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلی جو وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ لوشن کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ مثلا یہ لوشن جو خارش کا لوشن ہوتا ہے، اس کو نہانے کے بعد جسم کو خشک کر کے گردن سے نیچے نیچے سارے جسم پر لگانا ہوتا ہے، اور اسے کم از کم 12 گھنٹے لگے رہنا چاہیے۔ بالغ افراد کو ایک دفعہ پورے جسم پر صحیح طریقے سے لوشن لگانے کے لیے کم از کم لوشن کی آدھی بوتل جو ہوتی ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بالغ فرد کو لوشن آدھی بوتل پورے جسم پر کم از کم لگانی ہوتی ہے۔ لوشن لگانے کے بعد کپڑے دھلے ہوئے، سیدھے اور الٹی سائڈ سے دونوں اطراف سے استری ہوئے جو ہوتے ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں تاکہ کپڑوں سے دوبارہ جراثیم جسم کو نہ لگے۔ یہ ہے طریقہ لوشن لگانے کا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوشن صرف اس جگہ پر لگاتے ہیں جہاں زیادہ خارش ہو رہی ہوتی ہے، باقی کے حصے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آرام نہیں آتا۔ کچھ لوگ لوشن کی بہت کم مقدار استعمال کرتے ہیں، مطلوبہ مقدار سے بہت کم مقدار میں لوشن جسم پر لگانے سے، تھوڑی مقدار میں لوشن لگانے سے بھی آرام نہیں آتا، کیونکہ تھوڑی مقدار میں اگر آپ لوشن لگائیں گے تو جراثیم ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ لوشن لگانے سے پہلے نہاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جسم پر میل کچیل ہونے کی وجہ سے لوشن جلد میں صحیح طرح سے جذب نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے آرام نہیں آتا۔
کچھ لوگ لوشن لگانے کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی نہا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوشن پوری طرح اثر نہیں کرتا اور خارش سے آرام نہیں آتا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کپڑے بسترے گرم پانی میں دھو کر دھوپ نہیں لگواتے، جس کی وجہ سے کپڑوں میں جراثیم ختم نہیں ہوتے، دوبارہ کپڑوں سے جراثیم جسم کو پھر لگ جاتے ہیں اور خارش دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ اگر کسی گھر میں خارش آئی ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہو تو تقریباً یہ گھر کے تمام افراد کو متاثر کر چکی ہوتی ہے، یعنی کہ گھر کے تمام افراد کو خارش کے جراثیم لگ چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شروع میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ خارش کے پھیلانے کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں۔ جب خارش کسی گھر میں آئے ہوئے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہو تو گھر کے تمام افراد کو خارش کا لوشن استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے، چاہے کسی کو خارش کم ہو یا زیادہ ہو۔ بے شک کسی کو خارش نہ بھی ہو رہی ہو تو اسے بھی احتیاطاً خارش کا لوشن لگانا ہوتا ہے، مگر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ جن کے گھر میں پرانی خارش ہوتی ہے، اس گھر کے سب افراد بیک وقت علاج نہیں کرتے۔ ایک شخص علاج کرواتا ہے تو دوسرا اگنور کر رہا ہوتا ہے، پھر دوسرا علاج کرواتا ہے تو تیسرا اگنور۔ اسی طرح بچے کا علاج ہو رہا ہے تو ماں باپ خود لوشن نہیں لگا رہے ہوتے، یا بعض اوقات ایسے افراد جن کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوشن نہیں لگاتے، یہ سوچ کر کہ ان کو تھوڑا مسئلہ ہے، صرف الرجی کی گولی کھانے سے ان کو آرام آ جاتا ہے۔ الرجی کی گولی کھانے سے، الرجی کا ٹیکہ لگوانے سے 2-3 دن گزر جاتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر ان افراد میں دوبارہ خارش پھیلانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، ان افراد کو دوبارہ خارش لگا دیتے ہیں جو علاج کروا رہے ہوتے ہیں یا علاج کروا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ لوشن لگانا توہین سمجھتے ہیں، وہ لوشن نہیں لگاتے، وہ صرف الرجی کے انجیکشن لگواتے رہتے ہیں۔ خارش زیادہ ہونے کی صورت میں الرجی کے انجیکشن لگوا لیتے ہیں اور الرجی کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان گھروں میں خارش مہینوں سالوں تک چلتی رہتی ہے، اور ایسے لوگ انجیکشن لگوا کر الرجی کی گولیاں کھا کر معدے کا اور گردوں کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں، انجیکشن کے عادی ہو جاتے ہیں اور خارش کے ساتھ ساتھ الرجی کے بھی مریض بن جاتے ہیں۔ اب یہ ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے لوگوں کی خارش ٹھیک نہیں ہوتی یا ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو خارش کا مسئلہ ہے تو آپ اس سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ اس ویڈیو کو ان دوستوں کے ساتھ، ان جاننے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جن کے گھر میں خارش کا مسئلہ ہے، تاکہ وہ لوگ یہ غلطیاں نہ کریں، صحیح علاج کر کے خارش سے نجات حاصل کریں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب کا چینل وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔